الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد وقال تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے غزوات نبویہ اقدامیہ دفاعی یعنی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دور حاضر تک، بلکہ ہر زمانے میں غیر قوم دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں اسلام کی شبیہ بگاڑنے اور اسلامی تعلمات کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی مسلسل کوشش رہتی ہے، اور دشمنان اسلام کی بنیادوں کو اپنا ہدف بنانے کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مقدسہ اور حیات نبوت کو ٹارگٹ کیا، اور دشمنان اسلام کی یہ جد و جہد رہتی ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام زور اور زبردستی سے پھیلا۔ دشمنان اسلام یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے ساتھیوں نے غزوات کا سہارا لے کر لوگوں پر، عوام پر ظلم و تشدد کر کے اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، اور دشمنان اسلام یہ نقطہ اٹھا کر عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی ذہن شاسی کی جاتی ہے کہ تمام کی تمام غزوات یعنی تمام کی تمام جنگ محمد اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے پہل تھی۔ اہل مکہ کے خلاف معارکہ آرائی کر کے ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، اور دور حاضر میں دشمنان اسلام مخالف طاقتیں عوام کو لو جہاد یا دھرم واپسی اس طرح کے نعروں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ مسلم امرا اور حکمرانوں نے عوام کو مذہب بدلنے پر مجبور کیا۔ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، یہ دشمنان اسلام کا ہتھ کنڈا ہے، یہ دشمنان اسلام عوام الناس میں یہ چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے غزوات کے وقوع، غزوات کے اسباب پر نظر ڈالتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاعی تھے یا اقدامی تھے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات مبارکہ میں 19 غزوات میں شرکت فرمائی۔ میں آپ کے سامنے انہی غزوات کے تعلق سے، انہی غزوات کے اسباب پر تبصرہ کریں گے جو تاریخ میں پس منظر ہیں اور تاریخ میں بہت اہم غزوات ہیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، تاریخ کے واقعات کو پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور تمام غزوات کا تبصرہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نتائج ملتا ہے کہ سارے معارکوں کی ابتدا مشرکین مکہ کی طرف سے، سارے معارکوں کی ابتدا یعنی سارے جنگ کی شروعات یہودیوں کی طرف سے ہے، کیونکہ انہیں امن و امان پسند نہیں تھا، انہوں نے امن و امان کو چیلنج کیا۔ چنانچہ بطور دفاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سامنے آ کر مقابلہ کیا اور فتنے کی آگ کو بجھائی۔
یعنی شروعات کفار مشرکین کی طرف سے، ابتدا کفار مکہ کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے دفاع کیا، اپنے آپ کو بچایا، اسلام کی بقا کی خاطر آپ نے دفاع کا معاملہ کیا، سامنے آ کر پھر مقابلہ آرائی کی۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلا غزوہ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، یہ غزوہ 2 ہجری جمعے کی رات 17 رمضان کو وقوع پذیر ہوا۔ یہ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ مکہ کے کافر اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر دنیا تنگ کر دی تھی۔ مسلمانوں کے لیے آزادی کی سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت ستایا، بہت دقتیں دی اور تکلیف دیا۔ مشرکین مکہ کی زیادتوں کا سلسلہ اس قدر طول پکڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے۔ مختلف قبیلوں سے مختلف نوجوانوں کو اس بات پر معمور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، بلکہ نوجوانوں نے، مشرکین مکہ نے نوجوانوں کو اس کام پر معمور کر دیا۔ چنانچہ اسلام کی اشاعت کے تمام راستے بند ہو گئے، جان مال مصائب میں گر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وطن عزیز کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ہی وطن کو خیر باد کہہ دیا، اور وطن کو چھوڑ کر چلے جانا یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ لہذا صحابہ کرام نے اپنا سارا مال، اپنا سارو متاع، جائیداد، دولت، کاروبار، کھیتی، تجارت، صنعت، کھلیان، تمام چیزوں کو مکہ کے سرزمین پر چھوڑ دیا، اپنے آپ کو اور ایمان کی قوت کو، توحید کو فوقیت دیتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا۔ مشرکین مکہ نے ان تمام چیزوں پر قبضہ جما لیا۔ چلو مسلمان تو ہجرت کر کے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے، مکہ خالی کر دیا، مکہ چھوڑ دیا۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ جو ظلم و ستم کر رہے تھے مسلمانوں پر، وہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا کہ انصار اپنے مال میں، جان میں مہاجرین پر نشاور کر دیا، اپنے جان کو، اپنے مال کو مہاجرین مکہ کے اوپر نشاور کر دیا ہے، اور مسلمانوں کا یہ سلسلہ دعوت بند نہیں ہو رہا ہے، تو انصار مدینہ پر طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر۔ کس نے؟ مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے جب یہ دیکھا کہ مدینے کی سرزمین پر بھی دعوتی سلسلہ بند نہیں ہوا، یہاں تک کہ مکہ کے کافروں نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ اب مدینے پر ہم چڑھائی کریں گے، یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ اب مدینے پر چڑھائی کر دیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے خاطر پنجہ آزمائی کا حکم دے دیا۔ پھر چنانچہ مسلمانوں نے تجارتی قافلہ کا پیچھا شروع کر دیا۔ قریش کا ایک قافلہ مال و دولت سے لدا ہوا ملک شام سے آ رہا تھا، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو، مال غنیمت کے طور پر اللہ تمہیں کچھ مال عطا کر دے گا، جیسا کہ تم اپنے مال کو مکہ میں چھوڑ کر آ گئے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قافلے لے کر جو مالوں سے لدا ہوا ہے
مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں نکلو اور اس قافلے کا تعاقب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بطور غنیمت یہ مال سے نواز دے۔ لہذا مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا مال و متاع واپس حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے، اس غرض سے تجارتی قافلے کا تعاقب کیا، لیکن وہ قافلہ بچ نکلا اور مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر ان کو خبر دی، مشرکین مکہ کو، کہ ہم لوگ مکہ پہنچ چکے ہیں، آپ وہاں سے واپس آ جائیے۔ لیکن ابو جہل جیسی خبر ملی کہ لشکر اور قافلہ جو ہے راستے میں، تو مکہ سے انہوں نے لشکر جرار لے کر مسلمانوں کے خلاف مڈبھیڑ کا ارادہ کر لیا، اور وہ لشکر لے کر جو ہے نکل چکے راستے میں قافلے کی طرف۔ جب قافلہ پہنچ گیا مکہ تو واپس آ جانا چاہیے، لیکن ابو جہل تکبر سے چور تھا، اور اتنا تکبر تھا اس کے اندر کہ تمام لیڈران کو ابھارا، اس کو برگلایا، جنگ پر آمادہ کیا، اور لشکروں کو اکٹھا کر کے جنگ بدر میں اتار دیا۔ آئیے میں اس واقعے کو صحیح انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابو جہل کے پاس حکیم بن حزام آیا، اور کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ ہم واپس مکہ چلے جائیں، ہم جنگ کے میدان میں نہیں اتریں گے۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا، اور عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آپ ایسا کام کر جائیں، اچھا سا کام کہ لوگ آپ کو ہمیشہ بھلائی سے یاد کریں۔ تو عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کون سا اچھا کام ہے۔ حکیم بن حزام نے کہا، جو قریش کے مکے میں سے تھا اور مشرکین مکہ میں سے تھا، حکیم بن حزام نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم سب واپس مکہ چلے جاتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ یہ بات حنظلہ کے پوت کے پاس جا کے کہو۔ پوت کہتے ہیں بیٹا کو، اور حنظلہ کے پوت سے مراد ابو جہل، کیونکہ معاملات کو، حالات کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ اگر کام ہے تو ابو جہل کا ہی کام ہے، اور حنظلہ اس کی ماں کا نام تھا۔ چنانچہ حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس گیا۔ ادھر عتبہ بن ربیعہ نے کیا کیا؟ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی، اور کہا مشرکین مکہ سے، اے میرے قوم کے لوگوں، ہم جو لڑیں گے تو یہ جنگ کرنا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر ہم جو لڑیں گے تو ان میں ایسے ہی ساتھی ہوں گے جو ہمارے کنبہ ہیں، ہمارا ہی قبیلہ ہے، ہمارا ہی خاندان ہے، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، جو اسلام قبول کر کے محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے۔ اگر ہم ان کو ماریں گے تو گویا ہم اپنے رشتہ دار کو مار رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑے، مکہ واپس چلے جائیں۔ ہاں، ایک اور بات انہوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس جاتے ہیں۔ ابو جہل اپنی زرا صحیح کر رہا تھا، تو حکیم بن حزام نے ابو جہل سے کہا کہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یعنی یہ کس نے برگلایا؟ ابو جہل نے کہا۔ یہ بات کس نے کہی؟ ابو جہل نے کہی۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر دے، چنانچہ ہم نہیں جائیں گے۔ عتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، خود اس کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اور عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ جو قدیم الاسلام تھے، وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے، لیکن جب عتبہ کو یہ پتا چلا کہ ابو جہل یہ کہتا ہے کہ عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے،
اس طرح سے ابو جہل نے جب برگلایا تو انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مسلمانوں کے خلاف معرکہ لڑائی کریں گے۔ اور ابو جہل اور عتبہ ان لوگوں نے اپنے مشرک قوم کو اتنا برگلایا کہ لوگ میدان بدر میں تیار ہو گئے کہ اب میدان بدر آ جائیں۔ چنانچہ اصل جو مقصد تھا مسلمانوں کا کیا تھا؟ جنگ جدال نہیں تھا، قتال کرنا نہیں تھا، لڑائی کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ قافلے کو روک کر اپنا مال واپس لینا مقصد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت نکلنے پر مجبور نہیں کیا تھا، بس بولے چلو اس قافلے کی طرف، اس قافلے کا تعاقب کرتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے اتنا برگلایا کہ یہ جنگ بالکل کھڑی ہو گئی، اور پھر لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں جب کھڑا ہوا تو پھر مسلمانوں نے اپنی طاقت قوت کے مظاہرے کو کرتے ہوئے معرکہ رونما کیا، اور یہاں تک کہ مسلمان اپنا دفاع کے لیے، مسلمان اپنی حفاظت کے لیے، مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے دفاع کے طور پر یہ معرکہ ہوا۔ چنانچہ غزوہ بدر ایک نامی نہیں تھا، پہل نہیں تھی، بلکہ اپنا دفاعی تھا۔ لہذا دشمنان اسلام سے میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق کو پڑھے، تاریخ کے واقعات کو پڑھے اور سمجھے، اور اس طرح سے زہر افسائی نہ کرے تاریخ کے خلاف، اسلام کے خلاف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں دفاع کے طور پر اترے، نہ کہ لڑائی کی پہل کی انہوں نے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ میں کون کون سے غزوات کے جو پہل کفار مشرکین نے کی تھی، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔